سب سے پہلے تو میرا سوال یہی ہوگا کہ کلائمیٹ چینج اگرچہ پوری دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے، یہاں پہ کتنا ہمیں اس فرنٹ کے اوپر خطرات لا کے اس کو تھوڑا سیلیبریٹ کیجیے گا. جی تھینک یو فار ہیونگ می. السلام علیکم. تو پاکستان کے لیے موسمیاتی تبدیلی ایک بہت اہم ایشو ہے. سب سے پہلے کیونکہ اس کے اثرات ملک کی معیشت، قدرتی وسائل اور پبلک ہیلتھ پر بہت زیادہ امپیکٹ کر رہے ہیں. پاکستان جیسے کہ سب کو پتہ ہے ایک ترقی پذیر ملک ہے اور ہماری معیشت لارجلی زرعی شعبے سے منحصر ہے، اور موسمیاتی تبدیلی زراعت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے بڑھتی ہوئی ایک تو ہیٹ ویوز، گرمی کی لہریں، غیر متوقع بارشیں اور خشک سالی کی صورتحال فصلوں کی پیداوار پر امپیکٹ کر رہی ہیں، ان کو متاثر کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے غذائی قلت اور اقتصادی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. اور دوسرا، پاکستان میں قدرتی آفات جیسے کہ سیلاب، طوفان اور گلیشیئرز کے پگھلنے کی شرح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور جیسے ہم نے دیکھا 2010 اور 2022 کے سیلاب کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، ہمارا پبلک انفراسٹرکچر کافی حد تک تباہ ہو گیا، اور روڈز، برجز وغیرہ، لوگوں کے گھر، زرعی لینڈ سب متاثر ہوا کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس کی وجہ سے. تو ہمارے لیے آئی تھنک بہت اہم مسئلہ ہے. اور پبلک ہیلتھ پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈینگی اور ملیریا اور چکن گنیا جیسے بیماریاں جو پہلے اتنا سنائی میں نہیں دیتی تھی، تو وہ بھی آج کل بڑھ رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے آئی تھنک ہمیں پرائرٹائز کرنا چاہیے موسمیاتی تبدیلی کے امپیکٹ. اور انفیکٹ آپ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ کاربن امیشن کے اندر پاکستان کا کنٹریبیوشن تو شاید کہیں 0.05% ہے، بٹ ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. اب اگرچہ عالمی سطح پہ کوشش تو ضرور ہو رہی ہیں، کچھ پلیجز بھی ہوتے ہیں کہ وعدے بھی کیے جاتے ہیں، بٹ چیزیں مٹیریلائز نہیں ہو پا رہی. ڈومیسٹکلی آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان اپنے تئیں جو کوشش کر سکتا ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، تاکہ جن ایریاز کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ وہ ہیومن ہیلتھ ہو یا ہماری پھر اکانومی ہو، بالخصوص ایگریکلچر، ان چیزوں کو تھوڑا سا سیف گارڈ کیا جا سکے؟ جی تو ایمیشنز میں پاکستان کی پر کیپیٹا ایمیشنز دنیا میں سب سے امنگ دی لوئسٹ ہیں. سو جیسے افریقہ اٹس اراؤنڈ لیس دین 1% پر کیپیٹا، لیکن بیکاز ہماری ماشاء اللہ پاپولیشن کافی زیادہ ہے تو اس طرح سے ہم لوگ سب سے ہائی نیشنز میں نہیں ہیں، لیکن جیسے I would say لوور لیولز پر ہی ہیں. لیکن بیکاز ہماری پاپولیشن تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ہمارے ڈیولپمنٹ نیڈس بھی بڑھ رہے ہیں، تو ہمارے ایمیشنز obviously انکریز ہوتے جائیں گے اس کے بعد. اوور آل ہم لوگ آئی تھنک پاکستان کا فوکس ایڈیپٹیشن پر ہونا چاہیے. اس کا یہی مطلب ہے کہ جب موسمیاتی تبدیلی کے اثرات ملک میں پائے جائیں تو ہمیں ایڈیپٹیشن کیپیسٹی ڈیولپ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور اس میں یہی ہوگا کہ آئی تھنک آگاہی لوگوں میں پیدا کرنا کہ امپیکٹس کیا ہیں، ان سے کس طریقے سے ایکشنز لے کر بیسکلی اڈیپٹ کیا جائے. اسپیشلی کسانوں کی آئی تھنک آگاہی بہت ضروری ہے کہ کلائمیٹ چینج کے جو امپیکٹس فصلوں پر ہوتے ہیں تو ان کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے. آج کل ایگری ٹیکنالوجیز بہت زیادہ گلوبلی بہت یوز ہو رہی ہیں، تو ان کو بھی پاکستان میں فار ایگزامپل ڈرون ٹیکنالوجی ہو گئی یا بہتر قسم کے کراپس، بہتر قسم کے سیڈز جو کلائمیٹ ریزیلینٹ ہوں، تو ان قسم کے ایکشنز بیسکلی لوگ اڈیپٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں لوکلی بھی. دوسرا، پاکستان کے جو پانی کے ذرائع ہیں ان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. تو واٹر مینجمنٹ پالیسیز، ایفیشنسی، ڈرپ اریگیشن ٹیکنالوجیز وغیرہ ان کا بھی استعمال مین اسٹریم کیا جائے اور جیسے لوگوں کو اس کی آگاہی دی جائے. اور آپ کے خیال میں جو پاپولیشن ایکسپلوژن ہے پاکستان میں، شاید دنیا میں شاید ہائیسٹ ریٹ ہے بڑھتی ہوئی آبادی، آپ کو لگتا ہے کہ اس ایریا کو بھی بڑا ایگریسولی ایڈریس کرنا پڑے گا؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ جو پاپولیشن ایکسپلوژن ہے یہ بھی کنٹریبیوٹ کہیں کر رہا ہے کلائمیٹ چینج کو لے کے؟ پاپولیشن ایکسپلوژن اس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے کہ ہم جیسے پاپولیشن ایکسپینڈ کرتی ہے تو ہماری ضروریات بھی بڑھتی جاتی ہیں. انرجی نیڈس، فوڈ نیڈس، ہمارے آف کورس فوڈ، ایگریکلچرل ایمیشنز، یہ سب بڑھتے جائیں گے. تو بیکاز لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں ہر نیشن، ہر کنٹری کے پاس، تو ہم بہتر پروگریس یا ڈیولپمنٹ تبھی کر سکتے ہیں اگر سب کے لیے انف ریسورسز ہو. یہ آئی تھنک سمجھداری سے
سب کو کام لینا چاہیے اور اس پہ پرائرٹائز ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے.